الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ ایک بہت بڑے عالم دین، فاضل، محدث اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے اللہ پاک نے حج کی سعادت عطا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دوران طواف ایک نوجوان کو دیکھا، وہ طواف کی دوسری دعائیں پڑھنے کے بجائے صرف اور صرف آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ میں نے حیرانی سے اس سے پوچھا کہ تم سب درود پاک ہی پڑھ رہے ہو، باقی دعائیں بھی تو ہیں، ان کو بھی پڑھو، یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نوجوان نے سب سے پہلے تو میرا نام پوچھا، تعارف ہوا، اور اس کے بعد اس نے اپنا یہ واقعہ سنایا۔ انتہائی ایمان افروز اور بڑا ہی کرم والا واقعہ ہے، آپ بھی سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اس نے بتایا کہ میں اور میرے والد صاحب حج پر روانہ ہوئے، دوران سفر ایک وقت ایسا آیا کہ میرے والد صاحب انتہائی بیمار ہو گئے، چنانچہ اور میں نے اپنے والد صاحب کا علاج کروانا شروع کر دیا، مگر مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی مستاق والد صاحب جو تھے وہ مزید ان کی حالت خراب ہوتی چلی گئی۔ والد صاحب کا بالکل آخری وقت آ چکا تھا، اس لیے کسی دوا نے ان پر بالکل اثر نہیں کیا۔ آخر کار میرے والد وفات پا گئے۔ سفر کی مشکلات اور پھر والد صاحب کا صدمہ، اس کے ساتھ ساتھ ایک مشکل یہ بھی ہو گئی کہ جو ہی والد صاحب کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے ساتھ ہی ان کا جو چہرہ تھا وہ کالا سیاہ ہو گیا۔ میں اس کے صدمے سے چور چور ہو گیا اور بہت پریشان تھا۔ اسی پریشانی کے عالم میں یہ نوجوان کہتا ہے کہ میری آنکھ لگ گئی۔ جیسے میری آنکھ لگی، میں نے کیا دیکھا، ایک انتہائی نہایت و حسین نور بھرا چہرہ چمکاتے، خوشبوئیں مہکاتے ایک حسن و خوشبو کے پیکر تشریف لے کر آتے ہیں۔ اب سبحان اللہ کہنے والے اس کو سنیں گے تو اور ایمان تازہ ہوگا۔ یہ نوجوان کہتا ہے کہ انہوں نے تشریف لا کر والد صاحب کے چہرے پر اپنا نورانی ہاتھ پھیرا، بس جیسے ہی میرے والد صاحب کے چہرے پر ان کا ہاتھ مس ہوا، میرے والد صاحب کا کالا چہرہ ایک دم چمکنا اور روشنی سے بھر گیا۔ یہ نوجوان کہتا ہے کہ تنہائی اور پریشانی کے عالم میں مجھ غریب پر ایسی کرم نوازی۔ اب اس کے بعد وہ شخصیت واپس جانے لگے تو میں دیوانہ وار ان کے ساتھ لپٹ گیا اور میں نے پوچھا، اے دکھی دل کو چین بخشنے والے، آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے فرمایا
کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں. تمہارے والد بڑے گناہگار تھے مگر مجھ پر کثرت سے درود پڑا کرتے تھے. انہوں نے مجھ سے فریاد کی، بے شک جو مجھ پر کثرت سے درود پڑتا ہے میں اس کی فریاد سنتا اور مدد فرماتا ہوں. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اب یہ نوجوان کہتا ہے کہ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، چونکہ خواب دیکھا تھا اور یہ ساری برکتیں میں نے خواب میں دیکھی تھی. اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا کہ جب میں بیدار ہوا تو سچ مچ میرے والد صاحب کا چہرہ جگمگا رہا تھا. اے عاشقان رسول، آپ نے دیکھا کہ درود پاک کی برکت سے اللہ پاک نے اس مرنے والے پر کیسی کیسی کرم نوازیاں عطا فرمائیں. اللہ پاک ہمیں بھی بکثرت آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم. للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے، للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے، بے حد ہے حال ابتر تم پر سلام ہر دم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ G11 اسلام آباد کے حاضرین عاشقان رسول، حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اچھی اچھی نیتیں کرنے سے انسان کا ثواب بڑھ جاتا ہے. آئیے بیان سننے سے پہلے چند اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. انشاءاللہ الکریم اچھی نیت کے ساتھ ہمارا ثواب بھی بڑھ جائے گا. نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے بیان سنوں گا. ایک نیت یہ بھی چاہیں تو کر لیں کہ با ادب بیٹھ کر بیان سنوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا. جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے عاشقان رسول، الحمدللہ حج کی بہاروں کے ایام جاری و ساری ہیں. میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی حج کی سعادتیں عطا فرمائے. آج کے بیان میں ہم انشاءاللہ الکریم حج کے بارے میں، سفر حج کے بارے میں، کچھ اس کے آداب کے بارے میں، کچھ عشق و محبت کی باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے. حضرت مخول رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت بہیم اجلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میرا حج کا ارادہ ہے، آپ کسی کو میرا رفیق بنا دیجئے. میرا ایک پڑوسی بھی حج پر جانا چاہتا تھا تو حضرت مخول فرماتے ہیں کہ میں نے اس پڑوسی کو حضرت بہیم رحمت اللہ تعالی علیہ کا رفیق یعنی حج کا ساتھی بنا دیا. حضرت بہیم رحمت اللہ تعالی علیہ بہت نیک اور متقی بزرگ تھے. خوف خدا کے سبب بہت زیادہ رویا کرتے تھے. حضرت مخول رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے پڑوسی کو جب ان کے رونے کے بارے میں پتہ چلا تو وہ پڑوسی میرے پاس آیا اور بولا کہ میں حضرت بہیم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ نہیں جا سکتا.
آپ مجھے کسی کا اور کا رفیق بنا دیجئے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ پورے شہر میں ان جیسا نیک اور با اخلاق بندہ نہیں ہوگا، پھر تم ان کی صحبت سے کیوں محرومی چاہتے ہو؟ اب وہ پڑوسی بولا، وہ اکثر روتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ میرا جو سفر ہے نا وہ خوشگوار نہیں ہو سکے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پڑوسی کو سمجھایا، اس کا ذہن بنانے کی کوشش کی کہ اے اللہ کے بندے، یہ تو بہت ہی اچھے بزرگ ہیں، نیک ہیں، تقوی والے ہیں، خوف خدا والے ہیں، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والے ہیں، ملنسار ہیں، با اخلاق ہیں، ان کی صحبت تمہیں بڑا فائدہ پہنچائے گی، لہذا ان کے ساتھ سفر کے لیے تیار ہو۔ اب فرماتے ہیں جب میں نے اس کا ذہن بنایا تو اب میرے پڑوسی کا ذہن بن گیا، وہ ان کو سفر میں رفیق بنانے کے لیے مان گیا۔ اب فرماتے ہیں کہ خیر سفر جو تھا یہ سٹارٹ ہو گیا، شروع ہو گیا، قافلہ حج سوئے مکہ روانہ ہو گیا۔ اب فرماتے ہیں جب یہ لوگ واپس آئے تو میں اپنے پڑوسی کے پاس گیا۔ اب اس نے بجائے شکوہ شکایت کرنے کے، پہلے لے کے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب میں نے ان کے بارے میں پوچھا تو اس پڑوسی نے میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، میں نے حضرت بحیم رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا آدمی کبھی نہیں دیکھا، میں مالدار ہوں، وہ غریب ہیں، اس کے باوجود وہ مجھ پر خرچ کرتے تھے، وہ بوڑھے ہونے کے باوجود نفل روزے رکھتے، مجھ بے روزہ نوجوان کے لیے کھانا بناتے، اور میری سفر حج میں بڑی ہی زیادہ خدمت بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت مخول رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، آپ حضرت بحیم رحمت اللہ تعالی علیہ کے رونے سے بڑے پریشان تھے، اب آپ کا کیا ذہن ہے؟ پڑوسی بولا کہ پہلے پہل میں بلکہ دیگر قافلے والے بھی ان کے رونے کی کثرت کی وجہ سے گھبرا جاتے تھے، مگر آہستہ آہستہ ان کی صحبت کی برکت سے ہم پر بھی دقت طاری ہونے لگی، ان کے ساتھ مل کر ہم بھی خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں خوب رویا کرتے تھے۔ یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشمے تر کی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ G11 اسلام آباد کے حاضرین عاشقان رسول، ہم نے ایک خوبصورت اور رکت سے بھرپور واقعہ سنا، اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ بطور خاص حضرت بحیم رحمت اللہ تعالی علیہ کے کردار پر غور فرمائیے، کتنا پر اثر کردار ہے۔ بڑا باکمال ہوتا ہے وہ شخص جو صرف باتیں نہیں کرتا بلکہ اپنے کردار سے دوسروں کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے، جس کے ساتھ 4 دن گزار لے، اس کی سوچ، ذہن، اس کے کردار اور گفتار میں تبدیلیاں لے کر آ جاتا ہے۔ حضرت بحیم رحمت اللہ علیہ کے کردار میں ہمیں ایسا ہی باکمال شخص نظر آ رہا ہے۔ آپ کا ساتھی پہلے آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن جب 4 دن آپ کے ساتھ گزارنے کی سعادت پائی تو اس کے طور طریقے ہی بدل گئے۔ پہلے بہت زیادہ رونے کو برا سمجھ رہا تھا، اس کا گمان تھا کہ یہ سفر خوشگوار نہیں ہو پائے گا، لیکن حضرت بحیم رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکت سے جب ان آنسوں کی لذت پائی تو یہ ان کا دیوانہ ہو کر رہ گیا۔ یاد رکھیے عاشقان رسول، ہر مسلمان مبلغ ہے۔ ایک مسلمان کا کردار ایسا ہونا چاہیے
یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ ہر مسلمان مبلغ ہے، ہر لہجہ مبلغ ہے، ہر وقت اور ہر جگہ مبلغ ہے۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کی باتوں سے خوشبو آتی ہے، اس کے کردار سے خوشبو آتی ہے۔ وہ بے نمازیوں میں بیٹھ جائے تو انہیں نمازی بنا ڈالتا ہے، سود خوروں میں بیٹھ جائے تو انہیں رزق حلال کا عادی بنا ڈالتا ہے، غفلت میں ڈوبے ہوئے میں بیٹھ جائے تو انہیں اللہ والا بنا ڈالتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کی شان ہوتی ہے۔ کاش ہم سب بھی ایسے بن جائیں۔ اگر خود ایسے نہیں بن سکتے نا تو کاش اللہ پاک ہمیں ایسوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب ایک بڑی پیاری حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ جان سے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارا بہترین ہم نشین کون ہے؟ 3 نشانیاں بتائیں۔ اب مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ G11 کے حاضرین وہ 3 نشانیاں سماعت فرمائیں۔ سوال کیا ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بہترین جو ہم نشین ہے وہ کون ہے؟ تو آقا نے جو 3 نشانیاں بتائیں، اللہ اکبر۔ پہلی نشانی کیا ارشاد فرمائی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، جس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ کی یاد آئے۔ نمبر 2 ارشاد فرمایا، جس کی باتیں سن کر تمہارے اندر عمل کا جذبہ بڑھ جائے۔ اور نمبر 3 ارشاد فرمایا، جس کا عمل دیکھ کر تمہیں فکر آخرت نصیب ہو جائے، وہ تمہارا بہترین ہم نشین ہے۔ اب سماعت کیا آپ نے، کتنی خوبصورت اور پیاری حدیث پاک آپ نے سنی کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 پوائنٹس عطا فرمائے۔ گویا ہمارے لیے ایک آئینہ ہیں یہ 3 پوائنٹس کہ ایک مسلمان کی آئیڈیل پوزیشن کیا ہوتی ہے۔ یہ 3 اوصاف۔ اب اس کے جو 2 پہلو بنتے ہیں ان کی طرف کچھ آپ کو مدنی پھول عرض کرتا ہوں، ان کو آپ پیش نظر رکھیے گا۔ مجھے اچھی صحبت چاہیے، یہ ہمارا ذہن ہونا چاہیے۔ جس سے دوستی لگا رہا ہوں، جس کے پاس بیٹھ رہا ہوں، میں اس میں یہ 3 اوصاف دیکھوں گا۔ نمبر 1 کیا؟ اسے دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ اب کوشچن مارک، کیا؟ جس کے ساتھ میری دوستی ہے، میرا چلن ہے، بیٹھک ہے، آنا جانا ہے، میرا دوست ہے، میرا فرینڈ ہے، جس کے ساتھ میری زندگی کے شب و روز گزر رہے ہیں، کیا اسے دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے؟ کیا اس کی باتوں سے عمل کا جذبہ بڑھتا ہے؟ کیا اس کا کردار دیکھ کر میرے فکر آخرت میں اضافہ ہوتا ہے؟ اگر تو جس میں 3 باتیں پائی جائیں گی، میں نے اس کے ساتھ دوستی کرنی ہے، ہمارا یہ ذہن ہونا چاہیے۔ اسے اپنا ہم سفر بنانا ہے، ہمارا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ یہ بہت اچھا بندہ ہے، اس سے ہمیں اپنی ہم نشینی کرنی چاہیے۔ یہ تو ایک پہلو تھا کہ جس کو میں نے دوست بنانا ہے، جس کے ساتھ میں نے ہم نشین بننا ہے، جس کے ساتھ میں نے دوستی کرنی ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے اوصاف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیے۔ اب میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ہم بھی کسی کے دوست ہوں گے، کوئی ہمارا بھی ہم نشین بننا چاہتا ہوگا، تو ہمیں ذہن کیا بنانا ہے کہ میرے اندر بھی وہ یہ 3 چیزیں دیکھے گا، لہذا یہ 3 چیزیں مجھے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک میرا لباس، میرا حلیہ، میرا کردار، میری گفتار، سب کچھ سنت کے سانچے میں ڈھلا ہو کہ جو مجھے دیکھے اسے خدا کی یاد آ جائے۔ میری باتیں فضول نہ ہوں، میں ابے تبے کرنے والا، بےہودہ باتیں کرنے والا نہ بنوں، بلکہ میں جب بولوں تو اچھا بولوں،
میری زبان سے ہر وقت نیکی کی دعوت کے پھول جھڑتے رہیں، اور کردار ایسا ہو کہ جو دیکھ لے اسے دنیا بھول جائے اور اللہ اس کو فکر آخرت عطا فرما دے۔ کاش ہم بھی ایسے با اخلاق، با کردار اور اچھا ہم نشین بننے میں کامیاب ہو جائیں۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، ہو اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا، مجھے متقی تو بنا یا الہی۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حج کے ایام قریب ہیں۔ عازمین حج یعنی حج کا ارادہ رکھنے والے خوش نصیب حضرات سفر حج کی تیاریوں میں مشغول ہوں گے، احرام خریدے جا رہے ہوں گے، سامان سفر باندھا جا رہا ہوگا، اور بعض خوش نصیب تو مکے مدینے کی طرف روانہ ہو چکے ہوں گے۔ کئی خوش نصیب ایسے ہوں گے جو اس وقت مکے مدینے میں پہنچ چکے ہوں گے۔ کاش ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہو جائیں، ہم بھی حج کا احرام باندھیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدائیں بلند کرتے ہم بھی مکہ پاک کی طرف روانہ ہوں۔ کاش ہم بھی دیوانہ وار پروانہ وار کعبہ شریف کے طواف کی سعادت پائیں، صفا مروہ کی سعی ہمیں بھی نصیب ہو، وقوف عرفات اور وقوف مزدلفہ کے مزے لوٹیں، رمی جمرات یعنی شیطانوں کو کنکر مارنے کے ذریعے دل کو سکون پہنچائیں۔ کاش کبھی صبح مکے میں ہو، کبھی شام مدینے میں ہو، کاش کبھی دن مکے میں ہو، رات مدینے میں ہو، کبھی کعبے کو دیکھیں تو کبھی سبز گنبد کی بہاریں لوٹیں، تو کبھی آقا کی جالیوں کے روبرو کھڑے ہو کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوانہ وار پروانہ وار سلام کے نذرانے پیش کریں اور گنبد خضرا سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک اور سکون پہنچائیں۔ آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا آبگینہ، آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا آبگینہ، بلوائیے مدینے دکھلائیے مدینہ، دل رو رہے جن کے آنسو چھلک رہے ہیں، دل رو رہے جن کے آنسو چھلک رہے ہیں، ان عاشقوں کا صدقہ بلوائیے مدینہ، دل رو رہے ہیں جن کے آنسو چھلک رہے ہیں، دل رو رہے ہیں جن کے آنسو چھلک رہے ہیں، ان عاشقوں کا صدقہ
روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں دکھلا دو سبز گنبد اے سید مدینہ دکھلا دو سبز گنبد اے سید مدینہ دکھلا دو سبز گنبد اے سید مدینہ اللہ پاک ہم سب کو سفر مکہ اور مدینہ کی بہاریں عطا فرمائے۔ ابن حبان کی روایت ہے، ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں سوال پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ ہماری جانیں قربان، میرے آقا نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ سنیے اور جھومیے۔ جب یہ سوال پوچھنے کے لیے روانہ ہوئے، آقا کی بارگاہ میں پہنچ گئے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو تم مجھ سے سوال کرو، اگر چاہو تو میں ہی تمہارے سوال بھی بتاؤں اور ان کے جواب بھی بتا دوں۔ اب صحابی پھر آقا کے دیوانے ہیں، زبردست عاشق رسول ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہی ارشاد فرمائیے کہ میں کیا پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پوچھنے آئے ہو کہ جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے، جب وہ میدان عرفات میں ٹھہرتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے، جب وہ شیطانوں کو کنکر مارتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے، جب حاجی سر منڈاتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے، جب حاجی آخری طواف پورا کر لیتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ میرے آقا نے انصاری صحابی کے خود ہی سوال بتا دیے تو انصاری صحابی نے عرض کیا اے اللہ پاک کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، بے شک آپ نے سارے سوال درست ارشاد فرمائے ہیں۔ عرفات میں ٹھہرتا ہے تو اللہ پاک اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے، اگرچہ بارش کے قطروں اور ریت کے ذروں کے برابر ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا جب حاجی شیطانوں کو کنکر مارتا ہے تو قیامت تک اس کا ثواب کوئی نہیں جان سکتا، جب وہ اپنا سر منڈاتا ہے تو اس کے سر سے گرنے والے ہر بال کے بدلے قیامت کے دن نور ہوگا، اور جب حاجی کعبہ شریف کا آخری طواف کرتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ G11 اسلام آباد کے حاضرین، غور فرمائیے حج کرنے کے کتنے زبردست فضائل و برکات ہیں کہ حاجی گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، میدان عرفات میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حاجی جب شیطان کو کنکر مارتا ہے
تو اسے بے شمار ثواب عطا کیا جاتا ہے. جب حاجی بال منڈواتا ہے تو ہر بال کے بدلے قیامت میں ایک نور عطا کیا جائے گا. حاجی جب بیت اللہ کا آخری طواف کرتا ہے تو گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے. مقبول حج کی جزا جنت ہے. حج پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا. حاجی جس کے لیے دعائے مغفرت کر دے اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے. حاجی اللہ کا مہمان ہے, حاجی کی دعا قبول کی جاتی ہے. حاجی کی تنگ دستی مٹا دی جاتی ہے. جو حاجی سفر میں فوت ہو جائے روز قیامت اپنی قبر سے بآواز بلند تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہوا اٹھے گا. حاجی جب حج کے سفر کے دوران 1 روپیہ خرچ کرتا ہے, اللہ ہر روپے کے بدلے اسے 10 لاکھ روپے خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. حاجی طواف کعبہ کا شرف حاصل کرتا ہے تو اس پر 60 یعنی 60 اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. حاجی مسجد حرام یعنی جہاں خانہ کعبہ ہے اس مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو 40 رحمتیں نصیب ہوتی ہیں. حاجی مسجد حرام میں پہنچ کر صرف کعبہ شریف کی زیارت کرے تو اسے 20 رحمتیں عطا کی جاتی ہیں. گویا کہ سفر حج قدم قدم پر نیکیوں بھرا ہے, برکتوں بھرا ہے, رحمتوں بھرا ہے, کرم بھرا ہے, اور اللہ کی خاص عنایتیں حاجی کے ساتھ کر دی جاتی ہیں. بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے, بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے, بلاوا اب آئے گا کب یا الہی. بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے, بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے. بلاوا اب آئے گا کب یا کب یا الہی. مکے میں آؤں مدینے میں آؤں, مکے میں آؤں مدینے میں آؤں, مکے میں آؤں مدینے میں آؤں, بنا کوئی ایسا سبب یا الہی, بنا کوئی ایسا سبب یا الہی, بنا کوئی ایسا سبب یا سبب یا الہی. اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کے ساتھ, میٹھے مرشد کے ساتھ, اپنی آل کے ساتھ بار بار حج کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ G11 اسلام آباد کے حاضرین, اسلام کتنا خوبصورت, کتنا مکمل دین ہے. اس نے ہمیں ہر چیز کے آداب بیان کیے ہیں. جیسے مسجد میں جانے کے آداب ہیں, قرآن پڑھنے کے آداب ہیں, اسی طرح اسلام نے ہمیں حج کے بھی آداب سکھائے ہیں. اگر ہم ان آداب کے ساتھ حج کی سعادت بجا لائیں گے تو حج کا مزہ ہی کچھ اور ہو جائے گا. اللہ پاک ہمیں ان آداب کو حاضری مکہ مدینہ میں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. ان کو عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ ذہن میں رکھیں گے. جو باتیں میں عرض کرنے جا رہا ہوں تو انشاءاللہ الکریم
آپ کو ان کا اپنی روزمرہ زندگی میں بھی بہت فائدہ پہنچے گا۔ وہ آداب کیا ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ حج کے آداب میں سے کہ حج میں 3 کام جو ہیں منع ہے۔ وہ 3 کام جو حج میں منع ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 1 رفث، اس کا معنی ہے فحش یعنی گندی باتیں کرنا۔ نمبر 2 فسوق، اس کا معنی ہے گناہ اور برائی کے کام کرنا۔ اور نمبر 3 ہے جدال، اس کا مطلب ہے کہ لڑائی اور جھگڑا کرنا۔ یہ تینوں کام جو میں نے ابھی بیان کیے ہیں یہ عام دنوں میں اپنے گھر پر، محلے میں، دوستوں کی محفل میں غرض ہر جگہ ہی منع ہے، مگر حج چونکہ ایک بہت اہم عبادت ہے، مکہ پاک حرم شریف ہے، بندہ احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک کہہ کر بطور خاص اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کا عزم باندھ چکا ہے، لہذا اس وقت ان تینوں باتوں سے بچنا ہر حاجی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ 3 آداب ہیں۔ جب بھی سفر حج کی سعادت ملے، عمرہ پر جانے کی سعادت نصیب ہو، ان تینوں باتوں سے ہم نے لازمی بچنا ہے۔ اس مقدس مبارک سفر میں گندی باتوں سے تو بچنا ہے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ ہم زبان کا قفل مدینہ لگا لیں، یعنی فضول باتوں سے اپنی زبان کو کنٹرول کر لیں، خاموشی اختیار کر لیں، اور صرف اپنی زبان سے اچھی باتیں کریں۔ گناہوں بھری باتیں کرنا تو دور کی بات، اس مبارک سفر میں ہم فضول بات بھی زبان پر لے کر نہ آئیں۔ اسی طرح کوئی بھی گناہ کا کام اس سفر کے دوران نہیں کرنا، اور لڑائی جھگڑا بھی ہرگز نہیں کرنا۔ اور جب تک سفر حج کی سعادت نہیں ملتی، ہم عمرہ پر نہیں جاتے، تو اس وقت تک اپنے گھر، اپنے محلے، اپنے شہر اور اپنے دوست و احباب کی محفل میں بھی ہم ان باتوں سے بچتے رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ بے حیائی کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ عام محافل میں بولی جاتی ہیں۔ آج کئی لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، گندی گندی باتیں کرتے ہیں، بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے حیائی والی باتیں بد اخلاقی کی ایک شاخ ہے، اور بد اخلاقی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ حضرت ابراہیم بن میسرہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بے حیائی والی باتیں کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئے گا۔ آئیں نہ مجھ کو وسوسے اور گندے خیالات، آئیں نہ مجھ کو وسوسے اور گندے خیالات، دے ذہن کا اور دل کا خدا قفل مدینہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بڑی عبرت کی بات ہے۔ ہمارے ہاں جو نوجوان گندی گندی باتیں کرتے رہتے ہیں، اب ان باتوں کی مثال بھی بندہ کیا دے، ایسی گندی باتیں ہوتی ہیں کہ با حیا آدمی سن لے تو کانوں کو ہاتھ لگائے۔ ایسی باتیں کرنے والے عبرت پکڑیں کہ جو گندی باتیں کرتا ہے قیامت والے دن کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اس سیاہ کے سمندر میں پھنسی ناؤ ہماری، اس سیاہ کے سمندر میں پھنسی ناؤ ہماری، تم آگے سنبھالو ہے بہت دور کنارا، افسوس گناہوں سے ہے پرنام اعمال، رکھیے گا میری لاج قیامت میں خدا را۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح قرآن کریم نے دوران حج لڑائی جھگڑے سے بھی منع فرمایا۔ اس سے بھی مراد یہی ہے کہ لڑائی جھگڑا عام حالات میں برا ہے، غلط کام ہے، تو سفر حج کے دوران تو اور زیادہ برا ہے۔
لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ہر لمحے لڑائی جھگڑوں سے بچتے رہا کریں۔ آج کے بیان میں آپ کو بڑے پتے کی بات عرض کرتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اس بات کو بڑے غور کے ساتھ سنیں، اور فیضان مدینہ G11 اسلام آباد کے حاضرین، آپ بھی اس بات کو بڑے دھیان کے ساتھ سنیے۔ وہ پتے کی بات کیا ہے؟ مسلمانوں کا جو سب سے زیادہ دشمن ہے، جی ہاں، مسلمانوں کا جو سب سے زیادہ دشمن ہے، جو مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا ہے، آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے وہ کیا ہے؟ ذرا سنیے۔ مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان دینے والا اور مسلمانوں کو جو سب سے بڑا دشمن ہے، وہ آپس کے لڑائی جھگڑے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، ذرا سمجھیے گا۔ مسلم شریف جو حدیث پاک کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں روایت ہے کہ محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے لیے زمین سمیٹ دی گئی، میرے لیے زمین سمیٹ دی گئی، پس میں نے زمین کے مشرق اور مغرب دیکھ لیے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، بیٹھے مدینہ شریف میں ہیں، دیکھ ساری زمین کو رہے ہیں۔ یہی تو ہمارا حاضر و ناظر کا عقیدہ ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گنبد خضرا میں تشریف فرما ہیں اور ساری زمین کو اپنے سامنے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ جبھی تو میرے آقا امام علیہ سنت اعلی حضرت نے کہا تھا، شش جہت سمت مقابل روز و شب ایک ہی حال، شش جہت سمت مقابل روز و شب ایک ہی حال، دھوم بن نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ تھوڑی وضاحت کرتا ہوں، سمت مقابل یعنی سامنے کی طرف۔ اب ہم جیسے جو عام لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمیں صرف وہی چیز نظر آتی ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، مگر قربان جائیں مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بینائی کے اوپر آپ کا یہ کمال ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف دیکھتے ہیں، 6 کی 6 سمتیں، دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایسے ہیں جیسے عام آنکھ کے لیے سامنے کی سمت ہوتی ہے۔ اور یہ ایسا نہیں کہ کسی وقت ہوتا ہے، بلکہ دن رات ہر وقت ہر آن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھ کا یہ کمال ہے۔ اگر اس کی دلیل دیکھنی ہو تو پارہ 27 سورہ 1 نجم پڑھ لو، اللہ پاک نے اس سورت میں اپنے محبوب کی دیکھنے کی قوت کا کمال بیان فرما دیا ہے۔ اب خیر آگے حدیث پاک سنتے ہیں۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں تک میں نے زمین کو دیکھا، اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں جہاں تک میں نے زمین کو دیکھا وہاں تک میری امت کا پرچم لہرائے گا۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ زمین کے چپے چپے پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ لہراتا رہے گا۔ اس کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں 2 عرضیاں پیش کی۔ نمبر 1 عرض کیا، اے اللہ پاک میری امت سخت قحط کے ساتھ ہلاک نہ فرمانا۔ نمبر 2 ارشاد فرمایا، اے اللہ پاک میری امت پر دشمن کو مسلط نہ فرمانا، میری امت پر دشمن کو مسلط نہ فرمانا۔ یہ دعائے مصطفیٰ تھی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے فیصلوں کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
آپ کی امت کو قحط کے ذریعے ہلاک نہیں کیا جائے گا، اور دشمن چاہے چاروں طرف سے انہیں گھیر لے پھر بھی دشمن کو ان پر مسلط نہیں کیا جائے گا۔ آگے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا ہاں ایک بات ہے، آپ کے امتی خود ہی ایک دوسرے سے جھگڑیں گے۔ کیا فرمایا؟ آپ کے امتی خود ہی ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور قیدی بنائیں گے۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بات سیکھنے کی بات ہے کہ اس امت کے ساتھ وعدہ ہو چکا ہے کہ اس امت کو قحط کے ذریعے ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ کبھی کچھ عرصے کے لیے اگر بارش رک جاتی ہے، جزوی طور پر خوراک میں قلت آ جاتی ہے، یہ الگ بات ہے۔ ایسا قحط نہیں آئے گا کہ پوری امت ہی ہلاک ہو جائے، یوں ہی دشمن کو بھی اس امت پر مسلط نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ دشمن حملہ کریں اور ساری امت کو ہلاک کر دیا جائے۔ ہاں، مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑیں گے، بھائی بھائی کا گریبان پکڑے گا، ایک کعبے کی طرف سجدہ کرنے والے، ایک قرآن کو اپنا امام بنانے والے، ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے، کبھی برادری کی بنیاد پر جھگڑا کرتے ہیں، کبھی سندھی، پنجابی، پختون، مہاجر، بلوچ بن کر آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، کبھی پیسے کو بنیاد بنایا جاتا ہے، کبھی جائیداد کے نام پر جھگڑے کرتے ہیں، وراثت کو لے کر قتل تک بات پہنچ جاتی ہے، کبھی محض ذاتی انا اور تکبر پر لڑائیوں کو ابھار کے جھگڑے کیے جاتے ہیں، کئی قتل ہو جاتے ہیں۔ یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ سب ہمارا دشمن ہے۔ اس کی نحوست سے مسلمان کمزور ہوتے ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، آپس میں پھوٹ بڑھ جاتی ہے، قوت و ملت کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں اور نتیجتاً دشمن کو موقع مل جاتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ آپس میں جھگڑے نہ کریں، بلکہ آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ مل جل کر زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ کون کون نیت کرتا کہ میں کوشش کروں گا جھگڑے سے بچوں گا؟ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیت چاہیں تو کریں کہ انشاءاللہ آپسی جھگڑوں سے بچنا بھی ہے اور دوسروں کو بچانا بھی ہے۔ مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، سبحان اللہ، ایک جسم کی طرح ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلمان آپس میں جسم کی طرح ہیں، ایک عضو کو تکلیف میں ہو تو تمام اعضاء متاثر ہوتے ہیں۔ آقا نے کیا فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں، ایک عضو تکلیف میں ہو تو تمام اعضاء متاثر ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ مسلمان دوسرے بھائی کے لیے عمارت کی طرح ہے کہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ فرماتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دی۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اتفاق اور اتحاد کی نعمت عطا فرمائے۔ ایک ادب اسلام نے ہمیں کیا بتایا؟ وَتَزَوَّدُوا، قرآن فرماتا ہے اور زادِ راہ ساتھ لے لو۔ ہمیں اپنا زادِ سفر ساتھ رکھنا ہے اور کسی سے ناحق سوال نہیں کرنا۔ جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو ہم اپنے ساتھ لے لیں۔ اور قرآن نے ایک جگہ ارشاد فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، پس سب سے بہتر زاد راہ یقیناً پرہیزگاری ہے۔ جہاں ہم اپنے کپڑے رکھیں، اپنا ضرورت کا سامان رکھیں، اللہ پاک ہمیں تقوی کی نعمت کے ساتھ یہ سفر عطا فرما دے۔ ہمیں تقوی پانے کی کوشش کرنی ہے اور سفر حج میں ہمیں متقی بن کر رہنا بھی ہے اور ہمیں لوٹنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ سے عرض کی، مجھے سفر حج درپیش ہے، کوئی ایسا ہم سفر بتائیے جس کی صحبت بابرکت کا فیض لوٹتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو سکوں۔ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے بھائی، اگر تم ہم نشین چاہتے ہو تو تلاوت قرآن کی ہم نشینی اختیار کر لو۔ یہ بہترین ہم سفر ہے، کثرت سے تلاوت کریں، دل میں تقوی آئے گا، گناہوں سے بچیں، دل نرم ہو جائے گا، نیکیوں پر نیکیاں کریں، دل پاک صاف ہو جائے گا، کثرت سے توبہ کریں، استغفار کی کثرت کریں، انشاءاللہ دل پاک صاف ہو جائے گا تو اس کی برکت سے حج کا مزہ بھی دوبالا ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو
حج کی سعادتیں حج کے آداب کے ساتھ پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آج کے بیان کا خلاصہ بھی عرض کرتا چلوں کہ حج ایک بہترین عبادت ہے، سفر عشق و محبت ہے۔ اللہ پاک اس سفر کی سعادت ہم سب کو ادب کے ساتھ نصیب فرمائے۔ ہم نے جو آداب سنے اس میں یہ تھا کہ اس سفر میں زبان کی خوب حفاظت کرنی ہے، گندی بات ہرگز نہیں کرنی، گناہوں سے مکمل طور پر بچنا ہے، لڑائی جھگڑوں سے بھی بچنا ہے، ناحق سوال سے بھی بچنا ہے، اور بہترین زاد راہ تقوی ہے، لہذا ہمیشہ تقوی اختیار رکھنا ہے، تکبر اور بڑائی سے کوسوں دور رہنا ہے۔ ان آداب کے لحاظ ہم نے سفر حج میں بھی رکھنا ہے اور سفر عمرہ میں بھی رکھنا ہے اور عام زندگی میں بھی رکھنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ دل میں حاضری مکہ و مدینہ کا شوق پیدا کرنے، با ادب و با وقار حاضری کے آداب سیکھنے، تقوی اور طہارت حاصل کرنے کے لیے ہم ہر دم دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں، دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ انشاءاللہ الکریم دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ اور 12 دینی جو کام ہمیں بتائے جاتے ہیں ان میں سے ایک بڑا پیارا دینی کام کورسز بھی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی علم دین کا نور بانٹنے والی تحریک ہے۔ کم از کم فرض علم دین جیسے وضو، غسل، نماز جنازہ، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کے ضروری مسائل تو ہر مسلمان سیکھ ہی لے۔ دعوت اسلامی اس کا عزم رکھتی ہے۔ اس مقصد کے تحت دعوت اسلامی بہت سے شارٹ کورسز کرواتی ہے، جیسے 7 دن کا فیضان نماز کورس، 7 دن کا 12 دینی کام کورس، 7 دن کا اصلاح اعمال کورس، اور بھی بہت سارے کورسز۔ اسی فیضان مدینہ میں بھی الحمدللہ اس وقت بھی کورسز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی جن کا ذہن بنتا وہ اجتماع کے بعد الحمدللہ دارالسنہ میں جا کے اپنا نام لکھوائیں، ان کو کورسز میں شامل کیا جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں جہاں آپ کو یہ سہولت ملے آپ اس کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے اویل کریں، انشاءاللہ الکریم اس کی بڑی برکتیں ملیں گی۔ دین سیکھیں گے تو اللہ راضی ہوگا، رزق میں برکت ہوگی، علم دین کا خزانہ ملے گا، نیکیوں کا ذہن بنے گا، اللہ پاک کی عبادت درست انداز پر کر پائیں گے تو انشاءاللہ کرم ہی کرم ہوگا۔ ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ ہمارے علاقے کا ایک نوجوان جو کہ والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، غلط صحبت کے سبب نشے کا عادی بن گیا، گھر سے باہر رہنا اس کا معمول تھا، جس وجہ سے اس کے والدین بڑے پریشان رہتے تھے۔ ایک دن ایک اسلامی بھائی نے اس نوجوان کو سمجھاتے ہوئے اسے 63 دن کے تربیتی کورس کرنے کی ترغیب دی۔ خوش قسمتی سے اس نے حامی بھر لی اور تربیتی کورس میں شامل ہو گیا۔ الحمدللہ چند دنوں کے بعد اس نوجوان کا گھر پہ فون آیا کہ تربیتی کورس میں بڑا لطف آ رہا ہے، مزید یہ کہ میں نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی ہے، اب میں باجماعت نمازیں ادا کر رہا ہوں، سنتیں سیکھ رہا ہوں اور مجھے بڑا سکون مل رہا ہے۔ الحمدللہ تربیتی کورس کی واپسی پر دیکھا گیا کہ اس کے چہرے پر داڑھی شریف اور سر پر امامے کا تاج سجا ہوا تھا۔ اسلامی بھائی کا مزید کہنا ہے کہ اس نوجوان کی والدہ رو رو کر دعوت اسلامی والوں کو دعائیں دیتی ہے کہ اللہ پاک انہیں سلامت رکھے کہ ان کی کوششوں سے میرا بگڑا ہوا بیٹا نیک بن گیا۔ عطائے حبیب خدا دینی ماحول ہے، فیضان غوث و رضا دینی ماحول۔ اگر سنتیں سیکھنے کا ہے جذبہ، اگر سنتیں سیکھنے کا ہے جذبہ، تم آ جاؤ، دے گا سکھا دینی ماحول۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں۔ الحمدللہ ہمارے لیے خوشخبری کے جو حج عمرہ پہ جاتے ہیں ان کے لیے رفیق الحرمین بھی تشریف فرما ہے، موجود ہے۔ رفیق الحرمین حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے بڑی پیاری کتاب ہے۔ اس میں حج و عمرہ کا مکمل طریقہ امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے حجاج اسلامی بھائیوں اور بہنوں کے لیے بڑی پیاری کتاب رفیق الحرمین مرتب فرمائی ہے۔ آپ اس کو حاصل کریں، اس میں انشاءاللہ حج کے فرائض، واجبات، مکروہات اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ اگر کوئی حج پہ جا رہا ہے تو اس کو کتاب تحفہ میں دے دیں۔ آپ حج پر نہ بھی جا سکے، آپ کی کتاب جو ہے وہ مکہ مدینے پہنچ جائے گی انشاءاللہ، اور پڑھنے والے کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی انشاءاللہ اچھی نیت کا ثواب ملے گا۔ ایک بڑی پیاری حج کی اپلیکیشن ہے حج و عمرہ ایپ، اس کو بھی آپ 3D ویڈیوز کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چند ضروری اعلانات بھی سماعت فرما لیجیے. ہر ہفتے امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ مدنی چینل پر لائیو ہفتہ وار مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. آنے والے ہفتے کو بھی مدنی چینل پر رات 9:15 پر انشاءاللہ الکریم ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا، جس میں امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات بھی عنایت فرمائیں گے. تمام ذمہ دارانوں عاشقان رسول اس مدنی مذاکرے میں خود بھی شرکت فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یا خلیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہر ہفتے ایک دینی رسالہ پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں. آنے والے ہفتے کو مدنی مذاکرے میں رسالہ مدینے کی زیارتیں کا اعلان کیا جائے گا. یہ رسالہ خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی ترغیب دلائیے اور سوشل میڈیا پر شیئر بھی کیجیے. مکتبۃ المدینہ پیش کر رہا ہے عشرہ مبشرہ میں شامل عظیم الشان صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ. بڑا ہی پیارا رسالہ بنام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج اس رسالے کو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے 29 روپے میں قیمتاً طلب فرمائیں. خود بھی مطالعہ کیجئے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے ہفتہ وار اجتماع کے معمولات پورے کرتے ہیں انشاءاللہ. مبلغ دعوت اسلامی ہمیں درود پاک اور دعائیں پڑھائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک، 2 دعائیں اور 2 احادیث پاک. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات کو یہ درود پاک پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت برے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. سبحان اللہ. آئیے مل کر یہ درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے گا اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. آئیے رحمت و برکت درود پاک پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد. علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا. سبحان اللہ. اللہم صلی صلی علی سیدنا محمد عدد عدد ما فی علم اللہ ما فی علم اللہ
الإله صلاة صلاة دائمة دائمة بدوام بدوام ملک اللہ. ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم اللہم صل علی صل علی محمد محمد کما تحب کما تحب وترضى وترضى اللہ. شافع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. آئیے پڑھ لیتے ہیں. اللہم اللہم صل علی صل علی محمد محمد وانزلہ وعنزلہ المقعد المقعد المقرب المقرب عندك عندك یوم القیامہ. یوم القیامہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. سبحان اللہ. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. جزا اللہ عنا جزا اللہ عنا محمد محمد ما هو اہلہ. ما هو اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. سبحان اللہ. آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم. ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم. ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم. ورب العرش العظیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ اے نیکی کے چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ سے باز آ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو شخص جمعہ والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تمام اسلام بھی سب سے گنبد کا تصور باندھ کر 11 بار درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.